السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کی عظیم الشان خصوصیات۔ دین اسلام میں بہت سی ایسی خاص باتیں ہیں کہ اگر کوئی عقل مند انسان خدا کی رضا حاصل کرنے اور آخرت میں نجات پانے کے لیے کسی مذہب کو اختیار کرنا چاہے تو اس کی نظر اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہیں ٹھہر سکتی۔ بطور نمونہ دین اسلام کی چند خصوصیات ملاحظہ ہوں۔ دین اسلام کی پہلی خصوصیت اسلامی تعلیمات کی بے مثال محفوظیت۔ اسلام کی وہ خصوصیت جس پر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے وہ اس کی تعلیمات کی غیر معمولی حفاظت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران دنیا میں بے شمار انقلاب آئے، حکومتیں بدلیں، تہذیبیں بدل گئیں، زمین اور آسمان کے حالات بدل گئے، مگر اسلامی تعلیمات کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا۔ وہ آج بھی اپنی اصل صورت میں محفوظ ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کا ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ رہنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس کی خبر خود قرآن نے پہلے ہی دے دی تھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی یقیناً ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ وعدہ کس شان کے ساتھ پورا ہوا۔ آج پوری دنیا میں قرآن کریم کے جو بھی نسخے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے، لندن، امریکہ، چین یا اندلس کے، سب ایک جیسے ہیں۔ کہیں ایک نقطہ، ایک زبر، زیر یا پیش کا بھی فرق نہیں ملتا۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو صدیوں تک بغیر تبدیلی کے محفوظ رہی ہو۔ دنیا کی کوئی چیز 100 برس بھی اپنی اصل حالت پر قائم نہیں رہتی۔ اسی لیے قدیم فلسفیوں نے اس دنیا کو عالم کون و فساد کہا تھا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے جو انسانی طاقت سے بالا تر ہیں۔ شروع سے آج تک لاکھوں حفاظ قرآن نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی، ان میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی بڑی تعداد میں حافظ قرآن تھیں۔ پھر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں لاکھوں حفاظ پیدا ہوتے رہے۔ آج بھی دنیا کا کوئی شہر، قصبہ یا گاؤں ایسا نہیں جہاں قرآن کے حافظ موجود نہ ہوں۔ اگر دنیا کی تمام مذہبی کتابیں مٹا دی جائیں تو بھی صرف قرآن کریم وہ کتاب ہوگی جو لاکھوں سینوں سے نکل کر دوبارہ دنیا کو روشن کر دے گی۔ غیر مسلم علماء نے بھی قرآن کریم کی اس حفاظت کا اعتراف کیا ہے۔ سر ولیم ہیور اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
دیباچے میں لکھتے ہیں، جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح 12 صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہی ہو۔ قرآن کے بعد شریعت اسلامیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درجہ ہے، کیونکہ قرآن کے احکام کی وضاحت اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال و افعال، خصوصاً خلفائے راشدین کے فیصلے ہیں جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے نمونہ بنو۔ احادیث کی حفاظت بھی اتنی ہی حیرت انگیز ہے۔ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور شخصیت کے اقوال و افعال اس اہتمام کے ساتھ محفوظ نہیں کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال رہی۔ اس مدت کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے حالات محفوظ نہ ہوں۔ آپ کا کھانا، لباس، گفتگو، عبادت، حتیٰ کہ گھر کے اندر کے معاملات بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علم حدیث کے متعلق 65 علوم مسلمانوں نے مرتب کیے۔ ان میں ایک علم اسماء الرجال ہے، جس میں حدیث بیان کرنے والے راویوں کی پوری زندگی لکھی گئی ہے۔ تقریباً 1 لاکھ افراد کی مکمل سوانح مرتب کی گئی، جن میں ان کی دیانت، سچائی اور کردار کو جانچا گیا۔ ان میں 7500 صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ یہ سب اسلام کی تعلیمات کی بے مثال حفاظت کا روشن ثبوت ہے۔